بھی ان کی مجالس میں دیکھا ہے کہ جب کوئی تلاوت کرتے ہیں تو جوتے اتار کے کرتے ہیں، اور جب قاری قرات کر رہا ہو اس کو داد دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ تلاوت کے وقت وہ بوٹ والے جائیں، تلاوت تو کرتے تھے صحابہ جان کے نظام میں بھی جس کے بارے بلند کرتے تھے، قرآن سے ثابت ہے، تو اس وقت وہ موجود میں تعزیہ کرتے تھے۔ ہر حالت میں تلاوت ہو سکتی ہے، صرف اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے، وضو ضروری ہے، اور قرآن کریم میں جوتے اتارنے کا ذکر مسجد میں داخلے کے ساتھ کیا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نالائن اپنے نالائن اتار داخل ہونے والے حضرت موسیٰ کو ستور پہ کہ تو مبارک جگہ میں آگے اپنے جوتے اتار دے، لیکن کلام الہی نازل ہو رہا تھا، کلام کر رہے تھے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں باندھا، جگہ کے ساتھ باندھا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے متعلق بھی ہے کہ نہیں، جب مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارنے کے لیے آیت قرآنی پوچھ رہا ہوں میں، حدیث سے تو بالکل واضح اور ثابت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک سند تو حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، کسی ایسی جگہ جہاں مبارک ہو، جو قرآن الہی کی وجہ سے برکت پا رہی ہو، ذکر الہی ہوتا ہو، وہاں جوتے اتار کے جانا چاہیے۔ حدیث سے تو بالکل واضح ثابت ہے۔ مجھے لگتا ہے قرآن کریم کی بات کسی اور آیت میں بھی اس سے استعمال ہوتا ہے، مگر دیکھ کے نکالیں گے۔ طاہر بیتیہ جو لفظ ہے اس میں صاف رکھنے میں جوتے اتارنے کے بیچ میں داخل ہو ہی جائے گا خود بخود، لیکن استعمال کے طور پر ظہور مہدی آخر